اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ۔ مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال۔ قباء میں 14 دن قیام فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تشریف لانے کا علم ہوا تو خوشی میں سب کے سب باہر نکل آئے اور سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ سارا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ انصار کی بچیاں خوشی کے عالم میں مختلف اشعار پڑھنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ایسی ہے گویا کہ وداع کی پہاڑ کی گھاٹیوں سے 14ویں کا چاند نکل آیا ہو، لہذا جب تک دنیا میں اللہ کا نام لینے والا باقی رہے گا ان کا شکر ہم پر واجب رہے گا۔ اے ہم پر مبعوث ہونے والے، آپ مانے والے احکامات لائے ہیں۔ اور بنو نجار کی لڑکیاں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ ہم خاندان نجار کی لڑکیاں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہی اچھے پڑوسی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کوئی دن اس سے زیادہ حسین اور روشن نہیں دیکھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے یہاں مدینہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قلعہ فتح ہونا۔ جنگ خیبر کے دن چند آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر بھوک کی شکایت کرنے لگے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے لگے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ چیز نہ تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ تو ان کی حالت سے واقف ہے، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں اور نہ ہی میرے پاس ہے کہ میں ان کو دوں۔ یا اللہ تو ان کے لیے خیبر کا ایسا قلعہ فتح کر دے جو سب قلعوں میں مال و دولت کے اعتبار سے زیادہ فراوانی رکھتا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صعب بن معاذ کا قلعہ فتح کر دیا جو خیبر کے سب قلعوں میں مالدار تھا۔ ایک فرض کے بارے میں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ خلاصہ، ماں باپ کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، نظر بد سے بچنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر نظر لگنے کا ڈر ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اللہم بارک فیہ ولا تضرہ۔ ترجمہ، اے اللہ اس میں برکت عطا فرما اور ضرر سے بچا۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اہل خانہ پر خرچ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی اپنے اہل خانہ پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو یہ خرچ کرنا اس کے حق میں صدقہ ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں، قرآن کا مذاق اڑانا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب انسان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے برے کاموں کے سبب ان کے دلوں پر زنگ لگ گیا ہے۔ دنیا کے بارے میں، مال کی محبت خدا کی ناشکری کا سبب ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے، حالانکہ اس کو بھی اس کی خبر ہے، اور وہ ایسا معاملہ اس لیے کرتا ہے کہ اس کو مال کی محبت زیادہ ہے۔ آخرت کے بارے میں، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص موت کے بعد افسوس کرے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے عرض کیا، یا رسول اللہ کس بات کا افسوس کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نیک ہے تو زیادہ نیکی نہ کرنے کا افسوس کرے گا، اور اگر گناہ گار ہے
تو گناہ سے نہ رکنے پر افسوس کرے گا۔ طب نبوی سے علاج، تلبینہ سے علاج۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار کے لیے تلبینہ تیار کرنے کا حکم دیتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تلبینہ بیمار کے دل کو سکون پہنچاتا ہے اور رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ فائدہ: جو یعنی برلی کو کوٹ کر دودھ میں پکانے کے بعد مٹھاس کے لیے اس میں شہد ڈالا جاتا ہے، اس کو تلبینہ کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عورتوں سے صرف ان کے حسن و جمال کی وجہ سے شادی نہ کرو، کیونکہ حسن و جمال ختم ہونے والا ہے، اور نہ ہی ان کی مالداری کی وجہ سے شادی کرو، ممکن ہے یہ مالداری ان کو نافرمانی میں مبتلا کر دے، البتہ ان سے دینداری کی بنیاد پر شادی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔